بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، آپ کے سامنے سید الرسول کی جس مشہور اور معروف حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، یہ وہ روایت، یہ وہ حدیث جسے صرف شیعہ علماء نے نہیں بلکہ علماء اہل سنت نے بھی بڑی دیانت اور ذمہ داری سے نقل کیا ہے کہ سید الرسل اپنی لسانی وحی سے فرماتے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، چاہے وہ میرا کلمہ گو بھی کیوں نہ. رسول نے کیا فرمایا؟ من مات، جو بھی مر جائے، ولم یعرف امام زمانے ہی، اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں رکھتا، ماتا میتۃ جاہلیہ، چاہے جتنا بڑا میرا کلمہ گو ہو، اپنے زمانے کی حجت خدا کی معرفت کے بغیر مرا ہے، سن لو لسان محمد میں وہ جاہل مرا ہے. جس دروازے پہ خوش نصیب ہے، اللہ نے یہ نور ولایت، یہ گھرانہ، یہ اللہ نے اس دروازے کی جو معرفت عطا کی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ لیاقت دیکھ کے دیتا ہے. ایسے بھئی آپ معاشرے میں اگر کسی کو کوئی تھوڑی سی چیز، اپنے گھر کے کسی بچے کو بھی کچھ دینے لگتے ہیں، 50-100 بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سنبھالنے کی لیاقت کتنی. اور یہ جو اللہ نے نور ولایت آل محمد ہمیں عطا کیا، کیا اس میں اللہ نے لیاقت نہیں دیتی؟ ایک میں مثال دیا کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں سبیل پہ کھڑا ہوں اور اس سبیل پہ میں پانی تقسیم کر رہا ہوں. آپ میرے پاس ہے قبلہ ہمیں بھی پانی پلائیں. میرے پاس کچھ گلاس پڑے تھے، کچھ تھے مٹی سے گندے تھے، کچھ تھے نجس. میں نے ان گلاسوں میں سے گلاس اٹھایا اور آپ کو پانی ڈال کے دینے لگا. ایک مرتبہ آپ سوچ کے کہیں گے یہ مولانا صاحب نجف سے یہی سیکھ کیا ہے. برتن گندا ہے، برتن نجیس ہے، جبکہ پانی ایک عام طور پہ معمولی چیز ہے. لیکن صاحبان عقل یہ پسند نہیں کرتے
کہ ایک پاک اور صاف چیز کو گندے اور نجس برتن میں ڈال دیں۔ جب میری اور آپ کی عقل پسند نہیں کرتی ایک پاک اور صاف چیز کو نجس اور گندے برتن میں ڈال دیں، یہ خالق عقل اللہ کیسے پسند کرے؟ نور ولایت آل محمد کو نجس دل میں ڈال دے۔ خالق عقل اللہ کیسے پسند کرے؟ میں اور آپ گندے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالنا پسند نہیں کرتے، ایک نجس دل میں نور ولایت علی۔ اور اس اپنی بات کی تصدیق کے لیے روایت ہے، اسلام کی پہلی جنگ بدر، جبرائیل امین نازل ہوئے، یا رسول اللہ، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آلیت نفسی، مجھ اللہ کو اپنی ذات کی قسم۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، ہم اور آپ قسمیں کھا کے اپنی بات میں یقین پیدا کرتے ہیں۔ میرا اللہ تجھے کیا مجبوری ہے؟ تو قسمیں کھا رہا ہے۔ اللہ قسمیں کھا کے عظمت علی کا اظہار کر آلیت نفسی، اور میرا حبیب مجھے اپنی ذات کی قسم لا الہم حب علی ابن ابی طالب الا احببت، اور میرا حبیب مجھے میری ذات کی قسم میں اللہ اس دل میں اس وقت تک علی کی محبت ڈالتا نہیں جب تک میں اللہ اس دل کو پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ بنا محب اور آپ بنے محبوب خدا۔ اے علی والو، میں کہا کرتا ہوں کتنی اللہ نے عزت اور عظمت بخشی۔ جہاں اللہ اپنے حبیب کا محب ہے، اللہ فرماتا ہے او علی والا، اگر تیرے دل میں پاکوں کا نور ولایت ہے تو میں اللہ بھی تیرا محب ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد پھر بھی بازی بلندر جس ہستی کا یوم مولود ادھر سے 15 شعبان کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے آفتاب امامت نے آنکھ کھولی۔ روایت کہتی ہے جب امام مہدی علیہ السلام مولا جی ذات باواز بلند صلوات۔ امام جب اس دنیا میں آئے تو امام علیہ السلام کے وجود سے پوری دنیا نورانی ہو گئی۔ اور روایت کا جملہ، جب امام نے اپنے قدم زمین پہ رکھے ولادت با سعادت کے بعد، امام نے پہلا کام کیا کیا؟ حجت خدا فوراً سجدے میں چلے گئے، دنیا کو بتا دیا اور دنیا والو ہم رب کو سجدہ کروانے آئے ہیں، ہم رب کو سجدہ کروانے آئے ہیں، ہم حجت خدا ہیں۔ روایت کہتی ہے جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ میرے لال کو لے آئیں، بی بی حجت خدا امام کو جب ہاتھوں پہ لے کر آئیں، امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھوں پہ لیا، امام مہدی نے، آخری معصوم نے
11ویں لال ولایت کا ویسے استقبال کیا جیسے وارث کعبہ علی حیدر کرار نے نبی کا استقبال کیا۔ جب علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے تھے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور نبی نے فرمایا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ۔ اور آج وارث کعبہ کا فرزند یہ امام بھی وارث کعبہ ہے، یہ بھی فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے دیکھا آپ کے دائیں بازو پہ قرآن کی آیت ماجدہ تحریر ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے دنیا والو، جس حق کا انتظار تھا وہ حق آ گیا، یہ وہ حق ہے۔ پہلے درجے کی امامت کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا کہ اگر حق کو پہچاننا ہے تو علی کے دروازے پہ جاؤ۔ رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم در الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر پھیر جہاں علی جائے۔ یہ نہیں کہا میرا اللہ علی کو وہاں بھیج، گویا نبی نے بتا دیا اگر حق لینا ہے تو علی کی اتباع کرو۔ اور وارث علی کے دائیں بازو پہ بھی لکھ کے قرآن کی آیت اللہ نے سمجھا دیا اگر علی حق ہے تو اس کا وارث بھی امام مہدی بھی یہ بھی حق ہے۔ روایت کا جملہ تاریخ کہتی ہے، روایت میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے لال کو جب اٹھایا تو آپ نے اپنی زبان عصمت کو امام معصوم کے منہ میں دے دیا۔ وہی انداز جو نبی نے اپنی زبان کو علی کے منہ میں دی، آج امام حسن عسکری بھی اپنی زبان امام مہدی کے منہ میں دے رہے ہیں۔ اور جب نبی نے زبان دی تو دنیا والے دیکھ رہے تھے، آج امام حسن عسکری زبان دے رہے ہیں تب بھی موجود افراد دیکھ رہے ہیں۔ گویا بتا دیا جب شریف زبان دیتا ہے پھر واپس لیتا نہیں۔ نبی نے جب زبان دی تھی تو بتا دیا تھا، اور امام نے زبان دی تو بتا دیا۔ اور دنیا والوں جب بھی علی بولیں گے تو یہ مصطفیٰ کی زبان بولیں گے۔ جب بھی علی بولیں گے مصطفیٰ کی زبان بولیں گے، علی کی برابری نہ کریں۔ اسی طرح سے حجت خدا امام مہدی بھی جب بولیں گے وارث علی بن کر بولیں گے۔ آج دنیا اعتراض کرتی ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ علی مولا 3 دن کے تھے اور آپ نے نبی کے ہاتھوں پہ کلام کیا۔ بات ضمناً آ گئی تو ذکر کرتا چلو، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی نبی کے ہاتھوں پہ بولے؟ میں کہا کرتا ہوں اے مسلمان، مجھے تیرے ایمان پہ حیرانگی ہوتی ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھے تو نبی کے فضائل کے قصیدے پڑھے، اور اگر نبی کے دین کا وارث علی قرآن پڑھے تجھے قبول نہیں ہے؟ یا تو دو باتیں ہیں، 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، کیا؟ یا تو اللہ کو قادر نہیں مانتا،
کہ وہ پتھروں کو نبی کے ہاتھوں پہ بولنے کی اجازت دے سکتا ہے، وارث نبی علی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یا تو اللہ کو قادر نہیں مانتا، یا پھر دوسری بات یہ ہے تیرے دل میں بغض علی ہے، جو یہ بات تجھے ہضم ہی نہیں ہونے دیتی کہ علی کی عظمت جسے علماء نے لکھا تو اسے انکار کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد امام مہدی علیہ السلام، امام کے خصائص میں سے کہ ہمارے امام ہر روز اتنا پڑھتے تھے جتنا عام لوگ ہفتے میں پڑھتے، نشو و نما پڑھتے، اور ہفتے میں اتنا پڑھتے ہیں جتنا عام لوگ ایک ماہ میں، اور ایک ماہ میں اتنا پڑھتے ہیں جتنا عام لوگ ایک سال میں۔ روایت کہتی ہے حجت خدا امام مہدی علیہ السلام 3 سال کے ہیں۔ اب کچھ لوگوں تک یہ خبر پہنچ چکی کہ وارث حسن عسکری علیہ السلام اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ حاکم وقت نے اطلاع بھیجی، ہم چاہتے ہیں کہ فرزند رسول و آپ کے وارث کا دیدار کریں۔ حکم خدا ہوا کہ اب ان کو بھیج دیا جائے۔ اب تک 3 سال تک جو پردے میں رکھا گیا، گھر میں محفوظ رکھا گیا، حکم خدا ہے کہ اب بھیج دیا جائے تاکہ دنیا والوں کو بھی خبر ہو جائے کہ اللہ نے مہدی دوران حجت خدا کا کائنات میں اللہ نے وجود بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان تلانت، اے ظہور امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ بارے دیگر بآواز بلند السلام۔ حجت خدا اس دنیا میں آ چکی ہے، اللہ نے ان کی ولادت باسعادت کا اہتمام کر، لہذا حاکم وقت کا بندہ آیا، کارندہ آیا، حکم خدا سے امام علیہ السلام نے اپنے ایک مخلص مومن اور شیعہ کو آمادہ کیا، جاؤ میرے بعد جو وارث دین ہے اسے حاکم کے دربار میں لے جاؤ۔ وہ گھبرا گئے، کہتے ہیں فرزند رسول دشمن اپنی تلواریں نیام سے نکال کر بیٹھا ہے، امامت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں گھبراتا کیوں؟ میں نے اس رب کو مانا ہے جو مارنے والے سے بچانے کی طاقت زیادہ رکھتا ہے۔ توحید کا پیغام دینے والی ہستیاں، مواحدین۔ امام علیہ السلام نے فرمایا گھبرا نہیں، اللہ حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اب امام علیہ السلام نور امامت یہ گھر سے نکلا، سامرہ کی گلیوں میں جب چل رہے ہیں، روایت کہتی ہے رات کا اندھیرا ڈھل رہا ہے، ہر طرف تاریکی چھائی جا رہی ہے، لیکن اہل سامرہ نے دیکھا رات ڈھلتے ہوئے اندھیرا بڑھتا ہے، ادھر سے رات بڑھ رہی ہے، ہمارے گھروں کے صحنوں میں ایک نور آ۔ نعرہ حیدری،
ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں نور آ رہا، آج فضا میں نور نظر آ رہا، عورتیں بالکونیوں میں، چھتوں میں آ رہی ہیں، جو بازاروں میں لوگ ہیں اپنی دکانوں سے باہر، جو مرد گھر میں ہیں وہ گھروں سے باہر دیکھ رہے ہیں یہ نور کیا ہے۔ پورا سامرہ اس بات سے آگاہ ہو گیا، حجت خدا امام مہدی کا جو وجود تھا اب وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ مصلحت خدا تھی، اب اعلان واضح ہو گیا، یہ کوئی اور نور نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے وجود سے اللہ نے کائنات میں عدل اور انصاف کو قائم کرنا۔ روایت کہتی ہے جب امام دربار میں پہنچے، ادھر سے حاکم نے جلادوں کو حکم دیا کہ تلواروں کو نیام سے نکال کے فرزند حسن عسکری کا سر قلم کریں، لیکن ادھر سے یہ جلاد تلوار نکالنا چاہتے ہیں، لیکن برکت امام مہدی یہ ہے وہ جتنا تلوار کو کھینچتے ہیں نہ تلوار نیام چھوڑتی ہے نہ نیام تلوار چھوڑتے ہیں۔ تلوار لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں کہ میں نکالوں، کہتا ہے یہ تو کوئی جادو ہے۔ وہی حالت جو مشرکین اور کفار مکہ معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لاتے، معجزے کو جادو کہتے ہیں۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میرا یہ حربہ ناکام ہے، اس نے اپنے حواریوں کو حکم دیا زندان میں جو شیر ہیں بھوکے، ان شیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ جب وہ شیر نکلنے لگے وہ مخلص مومن گھبرا گیا، امام کی خدمت میں کہتا ہے فرزند رسول وہ شیر، فرماتے ہیں گھبراتا کیوں؟ یہ میری معرفت نہیں جانتا، وہ حیوان ہے، وہ جانتے ہیں میں حجت خدا ہوں، وہ حیوان جانتے ہیں۔ روایت کہتی ہے وہ جب شیر نکلے جو بھوک سے جن کے منہ کھلے تھے، ایک بوڑھا تھا، دو جوان تین نکلے۔ اس نے جو پاک رکھے تھے کہ حجت خدا کا خاتمہ کرے، لیکن اللہ اکبر انسان اتنے بے مربت ہوتے ہیں، حیوانوں نے معرفت امام بتا دی۔ روایت کہتی ہے جو ان میں بوڑھا شیر ہے وہ امام کی قدم بوسی کر کے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینے لگا۔ وارث دین حجت خدا نے اسی دربار میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اب پورا دربار یہ منظر دیکھ رہا ہے، وہ بھوکے جانور ہیں، وہ شیر ہیں، یہ وارث حسن عسکری کو کھا کے نسل امامت کو ختم کر دے گا، لیکن ادھر سے شیر نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، یا حجت خدا نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا، یا دعا کی، یہ ہوا کہ جو بوڑھا شیر تھا وہ جوان ہو گیا، جو جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے۔ یہ چاہتے ہیں نسل امامت کو ختم کریں، لیکن اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے امامت کو بقا دے رہا ہے۔ پوچھا ساتھ کھڑا جو شخص مولا، کہا کہ یہ شکایت کر رہا تھا مولا میں بوڑھا ہوں، یہ میرا حق کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا پہچان اپنے پیشواؤں کو، جو حیوانوں کا حق کھا جائے امام اس حیوان کو پسند نہ کریں، جو حیوانوں کا حق کھا جائے اور تیرے امام اس حیوان کو پسند نہ کریں، اور اگر کوئی علی والا کسی حبدار آل محمد کا حق کھا جائے۔
بہن بھائیوں کا حق کھا جائے، رشتہ داروں کا حق کھا جائے؟ ذرا سوچ، یہ عادل امام ہے، یہ عدل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے آئینے میں کون ہمارا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت یہ نسل امامت کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے دعا کر کے خدا کی بارگاہ میں بتا دیا تم نسل امامت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ آؤ دیکھو ہم تو وہ ہیں کہ اللہ جن کی عظمت و کرامت کو تمہارے سامنے اجاگر کر رہا ہے۔ حجت خدا، اس قدر اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ صلوات پڑھے محمد آج ہم ظہور امام کی دعا کر رہے ہیں۔ ظہور امام کی دعا کرنے والوں، ہم ظہور امام کی دعا تو کرتے ہیں کہ ہم نے ظہور امام کے لیے کوئی انتظام بھی کیا ہے؟ ایک ہے انتظار اور ایک ہے انتظام۔ ہم انتظار تو کر رہے ہیں، کیا امام کے آنے کا انتظام بھی کیا ہے؟ بھئی جب آپ انتظار کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ انتظام بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انتظار ہو اور انتظام۔ جب ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم نے انتظام کیا کر رکھا ہے؟ ان کی نصرت کا۔ ان کی نصرت کیسے کریں گے؟ امام نے تو اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اگر ہمارے اپنے اندر بھی دین نہیں ہے، ہم امام کی نصرت دین کیسے کریں گے؟ ایسے پڑھا لکھا مجمع ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ اگر پولیس میں یا فوج میں، آج کل ہمارے نوجوانوں کو ماشاءاللہ ایک رغبت ہے، اچھی بات ہے، حب الوطن بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پولیس میں یا فوج میں جب جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسے نہیں؟ اگر میڈیکل ٹیسٹ کلیئر آ گیا تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اگر میڈیکل ٹیسٹ ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ امام زمانہ کی سپاہی کے لیے کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا، انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے دل میں نور ایمان ہے اور اس کے وجود میں کردار آل محمد ہے۔ لہذا وجود میں کردار آل محمد رکھیں، تب ہم کامیاب ہوں۔ جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، آپ بھی وارث کعبہ ہیں۔ روایت میں ملتا ہے جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام دیوار کعبہ سے اپنی پشت لگائیں گے اور امام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ امام کے پرچم پہ لکھا ہوگا البیعۃ للہ، جس نے اللہ کے لیے بیعت کرنی ہے وہ آ جائے حجت خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ لیکن جو بیعت ہوتی ہے اس کے لیے پہلے اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے، اپنا نظریہ، اپنا قانون، ایک قسم کا خطبہ دیا جاتا ہے، ایک قسم کا لائے عمل بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تم ہماری بیعت کر لو۔ جیسے خلفاء بنی عباس بیعت کرتے تھے یا بنو امیہ بیعت کے لیے مطالبہ کرتے تھے، جیسے مدینہ میں امام حسین ابن علی سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن امام حسین ابن علی سے جب بیعت کا مطالبہ ہوا اس وقت زبان عصمت سے نواز رسول نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون علی الاسلام السلام
یزید جیسے فاسق کی بیعت میں زہرا کا لال کر لوں، ایسے اسلام پہ میرا سلام ہے۔ اللہ، یہ تو اسلام کو قربان کرنے والی بات ہے۔ لہذا اب امام مہدی علیہ السلام ہاتھ کو بلند کریں گے بیعت کے لیے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوں گے، سب سے پہلی بیعت حضرت جبرائیل امین کریں گے۔ حضرت جبرائیل ہوں گے، آگے آگے جبرائیل ہوں گے، دائیں طرف میکائیل ہوں گے، بائیں طرف اسرافیل ہوں گے، پیچھے 70,000 ملائکہ ہوں گے۔ وارث دین حجت خدا امام مہدی سامنے ہوں گے، آپ کے سر پہ رسول اللہ کا امامہ ہوگا، علی مرتضیٰ کی ذوالفقار ہوگی، فاطمہ زہرا کی دل میں مودت ہوگی، حسن مجتبیٰ کی حکمت ہوگی، حسین مظلوم کربلا کی کا حسن ہوگا، زین العابدین کی عبادتوں کا جلوہ ہوگا، باقر العلوم کے علم کے وارث ہوں گے، جعفر صادق کی صادق زبان سے بولیں گے، امام کاظم کا کاظم ہونے کے وارث ہوں گے، امام علی رضا کے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے وارث ہوں گے، امام تقی اور نقی کی کہ تقوی اور نقی کی نقاوت کے وارث ہوں گے، امام حسن عسکری کی ہیبت کے وارث ہوں گے، اور بی بی نرجس خاتون کے فرزند امام مہدی سامنے ہوں گے، حضرت جبرائیل ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور روایت کہتی ہے جب یہ بیعت ہوگی تو اس وقت حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے، اور وہ بھی آ کر امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور میرا دوست حضرت عیسیٰ کون نبی ہے؟ صاحب کتاب ہے، اول العزم ہے۔ جب اول العزم نبی ہو کے امام مہدی سے بیعت لے نہیں رہے، بیعت کر رہے ہیں، جب اول العزم نبی بیعت نہیں لے سکتے، بنو امیہ کا وہ فاسق و فاجر یزید بھلا فرزند رسول حسین سے کیسے بیعت لے سکتا ہے؟ وہ فاسق اور فاجر وہ فرزند رسول سے کیسے بیعت لے سکتے ہیں؟ اور علماء اہل سنت نے، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام مصلی پر ہوں گے، اور وہ احترام میں کہیں گے یا نبی اللہ آئیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ فرزند رسول یہ آپ کا حق ہے، اور جب اول العزم نبی فرزند رسول کو نماز نہیں پڑھا سکتا، بھلا امت کے گناہگار سید الانبیاء کو کیسے نماز پڑھا سکتے؟ جب حضرت عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے تو امت کا کوئی خطا کار ہو وہ افضل نبی کو کیسے نماز پڑھا سکتا؟ نبی کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت بار دیگر باواز بلند صلوات۔ لہذا امام کی نصرت کے لیے حضرت عیسیٰ، اصحاب کاف
وہ 7 افراد وہ آ کر بیعت کریں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ 800 مرد اور 400 عورتیں جو اللہ نے سابقہ امتوں میں سے پاک لوگوں کو آسمانوں پہ محفوظ رکھا ہے، وہ بھی امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. نصرت امام اس طرح سے کریں گے. آج غیبت امام میں ہم کیسی نصرت کریں گے؟ آئیں بس ایک پیغام اور آپ کی زحمت کو تمام کو صلوات پڑھے. اے وقت کے امام کا انتظار کرنے والوں، اے امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ دینے والوں، اے امام کے نام کا عقیقہ کرنے والوں، اے امام معصوم کو یاد کر کے امام کا ذکر کرنے والوں، آؤ امام معصوم ہمارے وقت کے امام اپنے چاہنے والوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں. امام اپنی توقیات میں فرماتے ہیں ملعون ملعون من اخر الغداء الى ان تنقضی النجوم. زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو صبح کی نماز کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان سے ستارے غائب ہو گئے. دیر سے. اور پھر فرمایا ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم. ملعون ہے وہ شخص جو نماز عشاء کو اتنی دیر سے پڑھے کہ آسمان پہ ستاروں کی چادر آ جائے. امام کہہ یہاں پر ذرا میں رک کے کہا کرتا ہوں، اگر ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو لعنتی ہے، ہم پوری زندگی اس کا منہ نہیں دیکھیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن جسے حجت خدا کہہ دے تو لعنتی ہے، اللہ. امام فرماتے ہیں لعنتی ہے جو نماز کو دیر سے پڑھے. یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے. اللہ دیر سے. اور میرا دوست اے وقت کے امام کا انتظار کرنے والا، تیرے امام تجھے سجدہ گزار دیکھنا چاہتے ہیں. نمازی بن جا. اتنا تجھے پسند کرتے ہیں نمازی ہوتے دیکھنا کہ سید الرسل فرماتے ہیں جو صبح کی نماز کی پابندی کرے میں رسول اپنے سایہ نبوت میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. جو شخص نماز ظہر کی پابندی کرے میرا بھائی علی اپنے سایہ ولایت میں جنت میں لے جائے گا. جو شخص نماز عصر کی پابندی کرے میری بیٹی زہرا اپنے چادر عصمت کے سائے میں اپنے ساتھ جنت لے جائے گی. جو شخص نماز مغرب کی پابندی کرے میرا لال حسن مجتبی اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا. جو نماز عشاء کی پابندی کرے میرا لال حسین اپنی سرداری کے سائے میں جنت میں لے جائے گا. نعرہ حیدری. اب اس حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھاؤ. تھوڑی سی زحمت. آپ کی اس شہر گھوٹکی میں اطلاع ملی صدر پاکستان، آپ کو خبر ملی وزیر اعظم آ گئے، آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی سردار آ گیا. آپ کیا کریں گے؟ سارے اس شہر میں جمع ہو، اس چوک جہاں پر صدر آئے، جہاں وزیر اعظم ہے، جہاں پر کوئی سردار ہے. کیوں؟ سیلفیوں کا زمانہ ہے، سب کے پاس سمارٹ موبائل ہے. ہمارے نوجوان بچے سیلفیاں بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، فیس بک پہ یا واٹس ایپ میں اسٹیٹس لگائیں گے تاکہ دنیا دیکھے ہم صدر کے ساتھ کھڑے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے، ہم سردار کے ساتھ کھڑے. ایسے کہ نہیں ہے؟ رسول فرماتے ہیں او دنیاوی صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، او دنیاوی وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا،
اور دنیاوی سرداروں کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، میں تجھے عمل بتاتا ہوں۔ 5 وقت کا نمازی تو بن، صدر اسلام محمد مصطفیٰ، وزیر اعظم علی مرتضیٰ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا، جنت کے مردوں کے سردار الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم پنجتن پاک اپنے سائے نبوت میں، اپنے سائے ولایت میں، اپنے سائے عصمت و امامت میں، جب تیرا استقبال کر کے تجھے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، یہ منظر انبیاء دیکھیں گے، یہ منظر اوصیاء دیکھیں گے، یہ منظر امتیں دیکھیں گی، سب میدان محشر دیکھے گا، دیکھ کر کہیں گے یہ کون خوش نصیب ہے کہ جن کا استقبال پنجتن پاک کر رہے ہیں اور جنت لے کے جا رہے ہیں، یا ملائکہ بول کر کہیں گے یہ پنجتن پاک کے حکمدار 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اے کریم مہربان اللہ، تجھے وارث دین امام زمانہ کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارا یہ جشن میلاد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ اے کریم مہربان اللہ، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو